بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے دربار علی بلاورہ شریف کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس جگہ ہے اور سرکار جی کس دن اور کس وقت دم اور دعا فرماتے ہیں، اور مرد درویش پیر مسنجف علی سرکار کا وہ مزار اقدس کہاں ہے جہاں سے اللہ پاک روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرما رہا ہے۔ تو آج یہ ویڈیو ان دوستوں کے بارے میں ہے کہ سرکار جی دربار علی بلاورہ شریف میں جمعرات اور اتوار کے دن تھرسڈے اینڈ سنڈے کو سرکار جی فی سبیل اللہ دم دعا اور آنے والے زائرین سے ملاقات فرماتے ہیں۔ آپ دربار علی بلاورہ شریف میں اس طرح پہنچ سکتے ہیں کہ راولپنڈی کھنہ پل سے براستہ لہترا روڈ، اگر آپ اپنی کنوینس پر ہیں تو آپ کوٹلی ستیاں سے آگے بلاورہ شریف پہنچ سکتے ہیں۔ اور ویسے تو پوری دنیا سے اور بالخصوص پاکستان کے مختلف علاقوں سے قافلوں کی صورت میں جو ہے وہ لوگ دربار علی بلاورہ شریف میں آتے ہیں۔ تو آپ اگر قافلے کے ساتھ ہو تو آپ بخوبی دربار شریف پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ لوکل آنا چاہتے ہیں تو راولپنڈی کھنہ پل سے آپ کو گاڑی مل جائے گی کوٹلی ستیاں کی، اور وہاں سے آپ ٹیکسی پر بیٹھ کے جو وہ آگے 5-6 کلومیٹر آگے دربار علی بلاورہ شریف ہے جہاں پہ آپ پہنچ سکتے ہیں۔ پہنچتے ہی جو ہے وہ آپ وہاں پہ مزار اقدس پہ بڑے سرکار کے اس روزے پر جو ہے وہ حاضری دیتے ہیں جہاں سے اللہ پاک لاکھوں لوگوں کو شفا عطا فرما چکا ہے۔ جیسے ہی آپ بلاورہ شریف میں بڑے سرکار کے پاس سلام حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد جیسے ہی آپ لنگر خانے میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی فریش اور تازہ لنگر غوثیہ کے ساتھ آپ کی بہترین اور احسن طریقے سے آپ کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ باعزت طریقے سے آپ کو دسترخوان پہ بٹھا کر خادمین جو ہے خدمت گار جو ہیں وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سرکار جی کے ہم خادمین کو یہی تبلیغ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک سب سے زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب اللہ پاک کسی کے گھر میں مہمان بھیجتا ہے۔ تو دربار علی بلاورہ شریف میں آنے والے تمام زائرین کو رب کے بھیجے ہوئے مہمان سمجھ کر ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور اس کا صلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے تناول فرمانے کے بعد جو ہے وہ بادشاہ سرکار عموماً مغرب سے عشاء کے درمیان سرکار جی تشریف فرما ہو جاتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ اور قافلے آ رہے ہوتے ہیں تو سرکار جی تھوڑا انتظار فرما لیتے ہیں کہ پوری دنیا سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ آ جائے اور ان کو ایک ہی دفعہ جو ہے وہ دم ہو جائے، وہ دم میں تمام لوگ شامل ہو جائیں۔ جیسے ہی سرکار جی آتے ہیں تو سرکار جی کا تاجدار ختم وہ زندہ باد کی صداؤں کے ساتھ ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، نعت رسول مقبول پڑھی جاتی ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور تبلیغ کی جاتی ہے کہ شفا من جانب اللہ، اور یہاں سے اللہ پاک کس طرح لوگوں کو شفائیں عطا فرما رہا ہے۔ اس کے بعد سرکار جی اپنا خطاب جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، اور خطاب میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں ہر روز اپنے رب سے یہی دعا فرماتا ہوں، اللہ میرے پاس اس کو بھیج جس کے مقدر میں تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جو ہے وہ اتنے ہزاروں لوگ اتنا زیادہ سفر کر کے کہاں بلاورہ شریف کوٹلی ستیہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ دم اور دعا بھی فرماتے ہیں، اور منافقین کے اتنے پروپیگنڈا کے بعد بھی اللہ پاک وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو بھیج رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک ہے جو لوگوں کو وہاں پر لے کر جاتا ہے اپنے ولی کے پاس، اور ان کی دم سے دعا سے اللہ پاک انہیں شفائیں عطا فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو ایک پیلا پتہ بھی جو ہے وہ ہل نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد سرکار جی خطاب کے بعد اجتماعی دم فرماتے ہیں، دعا ہوتی ہے، اور اس کے بعد ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ملاقات کے لیے سرکار جی جو ہے وہ کسی سے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لیتے۔ یہ سب تمام منافقین کامرس میں جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی 15,000 20,000 کا ٹوکن لیا جاتا ہے، 2 دن بعد باری آتی ہے، یہ سب کے سب جھوٹے اور منافقین ہیں۔ یہ صرف حق بادشاہ سرکار کے بغض اور حسد میں آپ لوگوں کی شفا میں رکاوٹ ہے، اور اصل میں یہ حق بادشاہ سرکار کے نہیں آپ لوگوں کے دشمن ہیں۔ جیسے ہی ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سرکار جی سب سے پہلے اسٹریچر اور ویل چیئر پر آئے والے جو آنے والے زائرین ہیں، ویل چیئر اور اسٹریچر پر جو لا علاج اور معذور ہوتے ہیں، حق بادشاہ سرکار ایک ایک کے پاس جا کر ان سے ملاقات فرماتے ہیں، لوگ اپنے اپنے مسئلے بتاتے ہیں، سرکار جی اس کے لیے دم اور دعا فرماتے ہیں۔ اور اب روزانہ جو وہ کرامات میں دیکھتے ہیں کہ سرکار جی کس طرح وہاں پہ لا علاج اور معذور لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرتے ہیں۔ اور سرکار جی جو ہے اس کے علاوہ لوگ کمنٹس میں پوچھ رہے کہ سرکار جی کس یعنی بیماری کا دم فرماتے ہیں، تو سرکار جی تمام قسم کی جو ہے روحانی امراض اور جسمانی امراض ہیں۔ روحانی میں تمام قسم کے جنات، جادو، کالے جادو کا اور اسیب اور یہ سایہ، یہ تمام اثرات جو ہے سرکار ان کا دم اور دعا فرماتے ہیں۔ اور جسمانی امراض میں جو بھی میڈیکل امراض ہے، فار ایگزامپل کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس، تھیلیسیمیا، بلڈ کینسر، اس کے علاوہ فالج ہے، کسی کی زبان بند ہے، کسی کی نظر بند ہے، یا کوئی معذور ہے، تو سرکار جی ہر ایک کو جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر دم فرماتے ہیں، رب سے دعا فرماتے ہیں، اور اللہ پاک اللہ کی ذات جو ہے وہ لوگوں کو شفا عطا فرماتی ہے۔ بلاورہ شریف کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی ذات شفا دینے والی، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو کسی کو شفا عطا فرمائے۔ حق بادشاہ سرکار پر بھی یہ اللہ کی عطا ہے کہ وہ فی سبیل اللہ ہر ایک سے ملاقات فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو طاقت دی ہے کہ وہ رات گئے تک جب ہم اپنے آرام دہ بستروں پہ سو رہے ہوتے ہیں، یہ بلاوڑے کا کلندر، یہ تاجدار بلاورہ شریف حق بادشاہ سرکار جو ہیں، یہ فی سبیل اللہ ادھر کھڑے ہو کر میدانوں میں کھڑے ہو کر آنے والے زائرین سے ایک ایک سے ملتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ محتاجی ختم کر کے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا محتاج کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جب پہلے سسٹم والے لوگ جو ہیں وہ دم دعا اور ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں تو
اتنے ہی زیادہ لوگ اور آ جاتے ہیں، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، کچھ سفر میں ہوتے ہیں، تو یہ اگر آپ لیٹ ہو جاتے تو یہ نہ کہا کریں کہ سرکار پتہ نہیں چلے گئے ہوں گے۔ سرکار جی ہر ایک سے ملاقات اور دم دعا فرماتے ہیں، اور تب تک وہاں پہ رہتے ہیں جب تک ایک آخری بندہ بھی جو ہے وہ ملاقات کے لیے نہ رہ جائے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر میرا خدا بستا ہے، اور میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو بلا شبہ پوری دنیا میں اس وقت فقط پیر مصنف علی سرکار کا یہ روزہ، یہ جنت نظیر وادی دربار علیہ بلاوڑہ شریف ہی ہے جہاں پر اللہ پاک ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اب تک شفا عطا فرما چکا ہے، جہاں سے تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور مخلوق خدا کی خدمت کا درس دیا جاتا ہے۔ واحد یہ در ہے پوری دنیا میں جہاں پر آنے والے زائرین کے ساتھ بہترین اور احسن طریقے سے بے غرض و لالچ، بے سیاست، بغیر پیسے لیے ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی داد رسی کی جاتی ہے، اور اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس در پہ۔ جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے، شرک ہے، حق بادشاہ سرکار جو ہے وہ عملاً لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، صرف لوگوں کی طرح ایک ٹیبل اور کرسی رکھ کے جو ہے یہ لیکچر نہیں دیتے، بلکہ عملاً مخلوق خدا کی خدمت کر کے بتاتے ہیں۔ قرآن پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کر دم کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ آپ خود بھی لائف میں اور ویڈیوز میں دیکھیں کہ کس طرح پوری دنیا سے لا علاج، بے سہارا، ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے لوگ جو ہے مختلف قسم کے جسمانی اور روحانی امراض میں مبتلا لوگ دربار علی بلاوڑہ شریف میں آتے ہیں، اور اللہ پاک بادشاہ سرکار کے صدقے جو ہے بادشاہ سرکار نے اپنی پوری زندگی، پوری جوانی مخلوق خدا کی خدمت میں فی سبیل اللہ صرف کر دی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حق بادشاہ سرکار کے اسی مخلصانہ خدمات کو دیکھتے ہوئے جو سرکار مخلوق خدا کی خدمت اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے بلند کر رہے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جو وہ بڑے سرکار پیر مصنف علی سرکار کے مزار پر حاضری کے لیے اور شفا پانے کے لیے، دم دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ پاک نے بلاوڑے کے تاجدار حق بادشاہ سرکار کے اس فیض میں وہ وسعت اور وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اور جو حق بادشاہ سرکار پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے بلند کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ مختلف قسم کے مذاہب، عقائد اور مسلک و فرقے کے لوگ جو وہ حق بادشاہ سرکار کے پاس آتے ہیں، دم و دعا فرماتے ہیں حق بادشاہ سرکار، اور اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے منافق جو ہیں وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ بدعت ہوتی ہے، شرک ہوتی ہے، قبروں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے، چوما جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باقاعدہ 5 وقت جو ہے وہ مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ حق بادشاہ سرکار خود مزار شریف کی نگرانی کرتے ہیں، وہاں پہ خادمین جو ہیں ان کو ڈیوٹی پر امور کیا جاتا ہے۔ حق بادشاہ سرکار خود وہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اور کوئی وہاں پہ سجدہ نہیں ہوتا، کوئی قبروں کو ہاتھ لگانا، چومنا، ایسا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ یہ سب کے سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جھوٹ بول کے صرف آپ کو بلاوڑہ شریف سے اس لیے روکتے ہیں کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، تاکہ آپ لوگوں کی شفا میں یہ لوگ رکاوٹ بنے۔ اکثر و بیشتر اس کے اندر جو ہے وہ شیطان اور جن ہوتے ہیں، جو انسانوں کے اندر گھس کر، مختلف قسم کے لوگوں کے اندر گھس کر وہ ان سے اس طرح کی باتیں کرواتے ہیں، بے ادبی اور گستاخیاں کرواتے ہیں کہ ان لوگوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا بول رہے ہیں، کیونکہ شیطان ہر لمحہ جو ہے وہ انسان کو بہکالے اور اللہ کے رسول کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ خود ایک دفعہ جا کر بغیر کسی کے یعنی کہ کہے، آپ خود وہاں پر جا کر تحقیق کریں اور دیکھیں کہ اللہ پاک نے کس طرح وہاں پہ لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے۔ حق بادشاہ سرکار فرماتا ہے کہ میری زندگی کے 2 ہی مشن ہیں، ایک تو میں فی سبیل اللہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہوں گا، اور دوسرا آخری سانس تک تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائے بلند کرتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اللہ پاک وہاں سے شفا عطا فرما چکا ہے، اور ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بدھ ہو یا ہفتہ جمعرات ہو یا اتوار، اسی طرح ہزاروں زائرین کا وہاں پہ جو ہے ایک تانتا جو ہے وہ بندہ ہوا رہتا ہے، جمع غفیر نظر آتا ہے، اور حق بادشاہ سرکار خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور یہی صدا بلند کرتے ہیں جو بلاوڑہ شریف کا نعرہ اور پوری دنیا کو پیغام ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔